ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر میرے رب نے کرم فرمایا مدرسہ جامعہ محمودیہ میں اس کی دستار بندی کی تقریب میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے اپنا فضل فرمایا، ہمیں قبول فرمایا۔ اگر انسان اپنی مصروفیات کو دیکھے اور روزمرہ کی ضروریات کو دیکھے تو ان دینی کاموں کے لیے اوروں کی طرح وقت نکالنا بہت مشکل ہے، کیونکہ مقصد سے ہٹا ہوا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ایمان کا لانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا اور ایمان کو پھیلانا۔ یہ ذمہ داری پچھلی امتوں کی نہیں تھی، یہ اس امت کو بھی پہلے امتوں کی ذمہ داری ماننا ہوگا۔ ایمان لائے اللہ پر، وقت کے نبی پر، اللہ نے کامیاب کیا، شریعت اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ ایمان کا پہنچانا، پھیلانا، یہ ذمہ داری نبیوں کی تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ ذمہ داری آپ کی امت کو عطا کی، اور حضور نے واضح الفاظ میں حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر فرمایا، جو ذمہ داریاں 63 سالہ زندگی تک میں نبھا رہا ہوں، اللہ نے اب یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اور تم یہ بتاؤ جس ذمہ داری کو دے کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، وہ ذمہ داری کے پورا کرنے میں میں کہاں تک پورا اترا؟ جو کل دشمن تھے، کل گالیاں دیتے تھے، کل مزمم کہتے تھے، کل ساحر کاہن اور جادوگر کہتے تھے، اللہ نے انہوں ہدایت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو اس محنت کے، اس بات کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا اس بات کی تم گواہی دیتے ہو؟ کہا جی۔ پھر آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، کہ اللہ تو گواہ ہے نا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے نا۔ پہلی قوموں نے اپنے نبی کی ذمہ داری کو اور نبی کی بات کو جھٹلایا، نبی کی بات کو جھٹلانے پر اللہ کا عذاب نقد دنیا میں ان پہ آیا۔ کئیوں کو ہواؤں کا، سیلابوں کا، پانیوں کا، زلزلوں کا عذاب دیا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ میری امت کو اکٹھے ہلاک نہ کرنا، یا اللہ ان کی شکلیں نہ بگاڑنا، ورنہ ان سے بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، جب تک تیرا وجود ان کے درمیان ہے میں عذاب نہیں دوں گا۔ آپ کے جانے کے بعد وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، تیرے جانے کے بعد جب تک یہ مجھے یاد کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، گناہوں پر ندامت ہوتی رہے گی، یہ میرے عذاب سے بچتے رہیں گے۔ اس وقت معاشرے کے اندر دو کام ہو رہے ہیں، ایک گناہ ہو رہا اور دوسرا گناہ کے اوپر اترانا ہو رہا۔ گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہے ہی نہیں، ملاوٹ کرنے والا سامنے کر رہا ہے اور بے حسی کی، بے غیرتی کی ہنسی ہنس رہا ہے، شرمندہ ہی نہیں۔ سبزی والا، ترکاری والا، گوشت والا، کپڑے والا، فروٹ والا، ہر کوئی دو نمبری کر رہا ہے، اور اس دو نمبری کرنے میں دنیا دار نہیں دیندار ساتھ دے رہے ہیں۔
دینداروں کے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے. وہ کہتے کیا کرے جی مارکیٹ میں اصل بکتا ہی نہیں, سارے بازار میں تو یہ مجبوری ہمیں بھی رکھنا پڑ رہا, اللہ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں اس کی حرکتیں دیکھ اور اس کی معافی کا انداز دیکھ. گناہ پر زوری ساری کر رہے ہیں, میں نے کر لیا کون سا کیا ہوگا, سب پر عذاب ہوگا تو ٹھیک ہے, ابھی دیکھ لیں گے اللہ کا عذاب کیسا. تم بازار میں جاؤ اور وہاں جا کر جس دکان پہ لکھا ہوا ہے من غش فلیس منا, جو ملاوٹ کرے وہ ہمارے میں سے نہیں, ثابت کرنے والے کو 10,000 انعام دیا جائے گا. یہ لفظ لکھ کر اپنی کاروبار اور اپنے سودے کو تو خود مشکوک کر رہا. جب ملاوٹ ہے ہی نہیں, جب 2 نمبری ہے ہی نہیں, تو تجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر یہ گھوٹا باداموں والا یہ 100 روپے کے 50 روپے کے گلاس ملنا شروع ہو جائے تو سارے پہلوان نہ بن جائے. بجائے گھوٹا پی کر دماغ میں طاقت آنے کے جلاب لگ جاتے ہیں. وہ ایک موسلی ایک ڈنڈا رکھا ہے, موٹر چل رہی یوں ہی کرتا جا رہا ہے, ٹھنڈا ٹھار. وہ کبھی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ پینے والے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے بیچارے کو. آبادی سے مکان چھوڑ کے قبرستان میں تشریف لے جاتا ہے. گنے والے کا بھی, شربت بیچنے والا بھی, سبزی ترکاری سارے معاملات چل رہے. تازہ فریش مال جنہوں نے اپنی دکانوں کے اوپر لکھا کھا کے دیکھ لو. کوئی کسی کو رعایت دے ہی نہیں رہا. گناہ پر ندامت کی حس ختم ہو گئی, شرمندگی کا مادہ ختم ہو گیا, اللہ سے ڈرنے کی لوگوں میں عادت ختم ہو گئی. گناہ کرنے والے کو اللہ شری دیتے ہیں کہ اور کر. بہتان بازی تو عام ہے. کسی کے اندر ایک عادت نہ ہو اور اس کی عادت کو, وہ عادت کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے, وہ اس کے اندر ہے نہیں. کسی کی طرف کوئی بات منسوب کی, نہ سنی, نہ دیکھی, نہ پرکھی, اس نے کہا تھا, اس نے کہا تھا, اس نے کہا, اس پر بہتان باندھا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. سب گناہ گاروں پر اللہ اگر رحم فرمائے معاف کر دے گا, بہتان باندھنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. یہ وہ گناہ ہے جس پر بہتان باندھا ہے, اس سے جا کے معافی مانگو, اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے حق میں اتنی استغفار کر, اتنا اللہ کو روک, اس کے حق میں اتنی توبہ کر کہ تجھے یقین ہو جائے کہ میری توبہ کرنے پر اللہ نے اس کو معاف فرمایا. اور غیبت ایک عادت کسی کے اندر ہو اور اس عادت کو اس کے سامنے بیان کرنے پر اسے گلٹی فیل ہوتی ہو, اسے برا لگتا ہو, اور وہی عادت اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرے. جسامت میں موٹے پتلے, قد میں چھوٹے, کالے گورے, آنکھ سے معذور, ہاتھ سے معذور, اور اس کو پیچھے دیکھ کر اس کے چال چلن کو, گھٹنوں میں درد ہے, کنڈوں میں درد ہے, دیکھ کے اشارہ کر دیا. ام المؤمنین یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. دوبارہ مقام دنیا کی عام شہزادیاں, نمبردارنیاں, چودرانیاں, جتنی دنیا کی ملکائیں, بادشاہنیاں, کملی والے, تیری گھر والیوں کی جوتی کے نیچے کے خاک کے ذروں کی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھر والی ہماری امی جان کا قد چھوٹا تھا. جب ان کو آتا جاتا دیکھا تو ہماری دوسری ماؤں نے دوسری ماؤں کو اشارہ کر کے ان کے قد کے بارے میں کچھ اشارہ کر دیا, یا ہاتھ کا اشارہ یا آنکھ کا اشارہ کیا
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ اس عمل میں اتنی کڑواہٹ ہے، اگر تیرے اس عمل کو دنیا کے پانیوں میں پھینک دیا جائے تو تیرے اس عمل کی وجہ سے ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے. نبی کی بیوی کو کہا جا رہا ہے، جن کے بارے میں فرمایا جو نبیوں کے گھر میں دلہن بن کے آئی وہ کسی کے گھر میں نبیوں کے بعد دلہن بن کے نہیں جا سکتی. ماں کا اعزاز دیا، کوئی مانے یا نہ مانے وہ علیحدہ چاہتا ہے. تو اس وقت گناہ کی شرح بڑی ہوئی. میرے خیال سے سینکڑوں اشتہارات ہیں آپ کے ملتان شہر کے جلسوں میں. میرا بھی تقریباً یہی حال ہے کہ 2-3-4 روزانہ پروگرام. ابھی جمعہ پڑھایا، پھر عصر کے بعد ایک جگہ، اب یہاں سے ایک اور جگہ جانا ہے. تو سفر ہے. اتنے عقائد کی پختگی، درستگی، برائی اور گناہوں کی مذمت، تبلیغ کا نظام، خانقاہوں کا نظام، پیری مریدی، تصوف کی لائن، مسجدیں، مدرسے، کیا کیا نہیں آپ کو پاکستان میں. ایک ایک گلی میں 4 مدرسے، ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر دراسات دینیہ کورس، عالمہ کورس بھرا پڑا ہے پاکستان مدارس سے، مساجد سے. اور آپ کا ملک جاپان، جہاں پر چیدہ مسلمان، کچھ پاکستان سے، کچھ دوسرے ملکوں سے، کچھ وہاں کے رہنے والے، نہ اتنی مسجدیں، نہ اتنے مدرسے، نہ اتنی خانقاہیں. دنیا کے ملکوں کا دیانتداری پر جائزہ لیا گیا کہ سب سے زیادہ دیانتداری کہاں ہے، تو کہتے ہیں جاپان سب سے پہلے نمبر پر آیا. کافروں کا ملک ہے، دیانتداری پر 1 نمبر پہ آیا. پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، دیانتداری پر 146ویں نمبر پر آیا. یا تو تبلیغ میں کمی، یا تبلیغ کے مزاج میں کمی، یا تدریس میں کمی، تدریس کے مزاج میں کمی. علماء بیٹھے ہیں، مدرسین حضرات بیٹھے ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے کئی باتوں میں مدرسین سے اتفاق نہیں. آپ کو جو چیز اچھی لگی اس چیز کو عام کرنے کے لیے آپ مارکیٹ میں لے آئے، اور کسی کے روکے پر آپ نہیں رکے، کسی کے کہنے پر آپ نہیں رکے. بالوں کی کٹنگ کا سٹائل، لباس تنگ، اونچا نیچا، کبھی پھاڑ لیا، کبھی سی لیا، کبھی پیمل، کبھی پیٹ آگے سے پھاڑ لی، کبھی پیچھے سے، کبھی قمیض تنگ کر لی، کبھی کس لی، کبھی کھلے کر کرتے فیشن ہے، کبھی ڈیزائن بنا لیے، کبھی پفوں پر، کبھی یا بازوؤں پر، کبھی گلے میں. آپ مارکیٹ کے اندر جو چیز آپ کو پسند تھی اس کی نیلامی، اس کی تشہیر آپ نے مارکیٹ میں کی. آیا یہ مولوی صاحب ہم کو اندھے ہیں، ہمیں ایسا لباس نہیں ملتا. کیا ہمارے بچے ایسا لباس پہننے کی ضد نہیں کرتے؟ ہم انہیں شلوار قمیض میں کیوں ڈالتے ہیں؟ مارکیٹ کے اندر آپ کپڑا لینے جائیں، جوتا لینے جائیں، مصنوعات لینے جائیں تو سب سے پہلے آپ پلیٹ کو الٹا کر کے، ڈوکے کو الٹا کر کے جوتے کے اندر دیکھتے ہیں، کپڑے کو کنارے پر دیکھتے ہیں تو میڈ ان چائنا، میڈ ان تھائی لینڈ، میڈ ان فلاں، میڈ ان فلاں، اور اس مہر سے اس چیز کا معیار بڑھتا ہے. جب معیار بڑھتا ہے تو پھر معیار پر قیمت بھی بڑھتی ہے. فخر بھی کروں گا اور معذرت کے ساتھ، تذلیل نہیں، تقریر نہیں، طنز نہیں. اس وقت کچھ حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے
ان کے سر کی ٹوپی، پگڑی، قمیض کا یہ گلا، یہ پٹی، یہ بازو کھلے، یہ چکور دامن، یہ تہمد، یہ پجامہ، یہ شلوار جو ٹخنوں سے اونچی ہے، اس کی کنارے کے پر ٹائٹل میں میڈ ان جاپان یا تھائی لینڈ نہیں لکھا ہوا، یہاں میڈ ان مدینہ لکھا ہوا۔ یہ تحفہ مجھے مدینے کے بازار میں آمنہ کے لال کی جھولی سے ملا، مجھے یہ پسند آیا، میں نے قبول کر سبحان اللہ۔ محفل میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، موت میں، میت میں تم بھی جاتے ہو، ہم بھی جاتے ہیں۔ جو تمہیں پسند تھا تمہیں دیکھ کر تمہیں واہ واہ کر دی، جو ہمیں پسند تھا ہمیں دیکھ کے واہ واہ کر دی۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک بات بدلا، تمہارے میں سے اٹھ کے ہمارے پاس دوڑ کے آتے ہیں، بچے واسطے دعا کر دو، امی واسطے دعا کر دو، ابو واسطے دعا کر دو، تم ساتھ والے سے کیوں نہیں کہتے؟ یا تو تمہیں اتنی گارنٹی ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ جس کردار کو ظاہر پہ دیکھا، اس کردار کو دیکھ کر آپ اتنے مطمئن ہو کہ آپ اس کردار کو دیکھ کر کہتے ہو تقویٰ بھی ان کے پاس ہے، طہارت بھی ان کے پاس ہے، سچائی بھی ان کے پاس ہے، پاکیزگی بھی ان کے پاس ہے، محبت بھی ان کے پاس ہے، کردار بھی ان کے پاس ہے، ایمان بھی ان کے پاس ہے، قرآن بھی ان کے پاس ہے، آقا نامدار کی محبت ان کے پاس ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے آپ کو ہمارے ظاہر پر اتنا مطمئن کر دیا کہ اپنے ہاتھ اٹھانے پر یقین نہیں، ہماری زبان کے بولوں پر ان کو یقین ہو رہا۔ بارش کے لیے دعا ہمارے سے، گرمی کا زور ختم ہو دعا ہمارے سے، فصلوں میں برکت آ جائے دعا ہمارے سے، موسموں کا معیار تبدیل ہو دعا ہمارے سے۔ اس کی وجہ کہ جس شخصیت کو آپ ظاہر طور پہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کو مطمئن ہے کہ اس شخصیت کا مقام، اس پروڈکٹ، اس سوغات کا اور اس تشہیر کا مقام کچھ اللہ کے ہاں ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ اگر یہ لباس، یہ کردار اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ ہمارا آپ کا فاصلہ 2 سے 3 فٹ یا 4 فٹ کا ہے، آپ اس لباس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جو وہ اللہ نے مجھے دیا وہ تمہیں، جو زبان مجھے دی وہ تمہیں، آنکھ کے نور جو تمہیں دیا مجھے، کان کے سراغ، ہر چیز تو وہی ہمارے پاس۔ کردار کی تبدیلی نے معیار اور مقام کے اندر فرق ڈال کے رکھ دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ، کانفرنس، میلاد اس بات کی مذمت کر رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مال کس نبی کی سیرت پر، تذکرے کس نبی کے کرتے ہو، اور اس نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مسلمان قبول نہیں کرتے، اور اپنی محبتوں کا اظہار کبھی مال سے، کبھی اولاد سے، کبھی کردار سے پیش کرتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کس بیوقوف نے تمہیں ورغلا دیا؟ اس نبی کی پاک سیرت کو تم اپنے گھر کی دہلیز کیوں نہیں پار کروا رہے؟ جس کردار اور جس پردے کو اور جس دین کی پاسداری کو، جس حیا کو حسین کربلا میں بچانے آئے تھے اور یزید سے ٹکر لی تھی، معذرت کے ساتھ اس کردار کی حفاظت کے لیے حسین اور خاندان نے ٹکڑے کروا دیے، تمہارا پسینہ کیوں نہیں نکلتا؟ آل رسول کربلا میں تلواروں کے سائے میں سجدے میں ان کو اطمینان آ رہا ہے، ہمیں مسجد کی ایسی کی ٹھنڈی ہوا میں سجدے میں اطمینان کیوں نہیں آتا ہے؟ پیٹ میں پتھر باندھ کر 4 دن بھوکا رہنا اور پھر اس بھوک پہ خدا کا قرآن پڑھنا سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم پیٹ بھر کر قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ بتاؤ میرے محترم دوستو، kon سا فرض ہمیں لائق ہو چکا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اور دین سے اتنا دور کر دیا؟ اگر یہی سیرت ہے جس سیرت کو آپ میں ملتان کے اندر مناتے ہیں،
اس خوشی کو مناتے تو پھر بلال کو کیا کہو گے؟ عقل مند تھا؟ پھر ابو بکر کے نظریے کو کیا کہو گے رضی اللہ عنہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کے انکاریوں کی بات آئی، مسئلہ آیا، فرمایا اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صدیق کی زندگی میں دین کے اوپر حرف آئے، صدیق زندہ رہے؟ تم تو زکوٰۃ کے جانور اور اونٹوں اور گھوڑوں بکریوں کی بات کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اونٹ کے ساتھ رسی دیتا تھا، آج وہ نرا اونٹ دے گا، رسی نہیں دیتا۔ صدیق اس کے ساتھ بھی جہاد کا اعلان کر رہا ہے۔ یونٹ ابو بکر، یونٹ عمر فاروق، یونٹ عثمان علی، یونٹ امیر معاویہ، وہ کردار گھر کے اندر کیوں نہیں لے کے آتے؟ میرے محترم، سوچنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی، ورنہ یہ بس ایک تماشا ہی ہے جو آپ میں کر رہے ہیں۔ معاف کرنا، میں غلطی کر دوں، بڑے مجھے معاف کرنا، فتویٰ نہ لگانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ اور 10 بندوں کی جوتیاں چوری ہو جائے، کھانے کی پلیٹیں لوگ اٹھا کے لے جائیں، ڈشیں اٹھا کے لے جائیں، زمین پر بچھنے والے قالین وہ لوگ اٹھا کے لے جائیں، جنازوں کی نمازوں کے اندر لوگوں کے موبائل چوری ہو جائیں۔ کس نبی کو مانتے ہو؟ دورنگی، ڈبل مائنڈ، کس کو دھوکہ دے رہے؟ میں تو نہیں کر رہا، میں تو اپنے جوتے پہن کے جاتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی میں اندھیرے میں پہن کے جاوے، کیا وہ دوبارہ جوتے لے کے واپس آتا ہے کہ میرے جوتے پہن جانے کی وجہ سے میرا بھائی کتنا پریشان ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جو محفلیں اب سجے گی، کیا تمہیں بیٹیوں کی چیخیں سنائیں گی دیتی؟ کیا پولیس کے لاٹھی چارج سے کیا محسوس کر رہے ہو؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ پہلے دن دنیا کے اندر بچہ آیا، ماں نے اتنا نہیں سجایا جتنا میرے عزیزوں، اب میں کیا کہوں، بابرکت محفل ہے۔ ہمارے تہواروں کے دن کے اندر سجدہ ہے، اور اس کا نظریہ اور اس کی سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ حوا کی بیٹی کی عزت پر میں نے اٹیک کر دیا۔ آپ بتائیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مجھے بتائیں میں کہاں غلط بول رہا ہوں۔ رات مجھے تقریباً جلسے میں 1:24 ہوئے، کلمی کی پروگرام پہ صبح پہنچا فجر میں، پھر دوبارہ جمعے کے بعد نکل آیا، پرسوں گھر پہ پروگرام تھا، ترسوں میرے خیال سے میں وہاں فیروزہ سے 3:05 پہ میں نے دعا کروائی، 10 بجے صبح گھر پہنچا۔ ساری رات قرآن سنتے ہو، ساری رات حضور کی سیرت کا۔ پچھلے ہفتے سیلا والی میں 4:35 پہ میں نے دعا کروائی، جیسے میں دعا سے ہاتھ اٹھائے فوراً اذان شروع ہو گئی۔ عشاء کی نماز سے جلسہ شروع ہو ختم نبوت کا، فجر کی اذان میں جلسہ ختم ہو، تو پھر بھی لوگوں کو کہنا پڑے بھائیو نماز پڑھ کے جائیو، نماز پڑھ کے جائیو، نماز جانا تھا۔ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتلائیں، میں اپنی بات میں صادق و نبی ہوں، سچی بات کر رہا ہوں۔ جن کو تم تقوی کے پہاڑ اور پیر طریقت اور رہبر شریعت کو ہو، انہیں اپنے گھر کی میزبانی پر بے نمازیوں کے ہاتھوں کا کھانا کھلاؤ۔ اور جو تمہیں چٹپٹے مسالے دار کھانے کھلا رہے، ان سے پوچھو غسل کے فرض آتے ہیں؟ اور جو تمہارے گھر کے اندر، میں قسم اٹھلاؤ قرآن پاک، جو بچوں میں سر پر رکھو، جو تمہارے گھر میں 6 بچوں کی ماں ہیں، ان سے حیض و نفاس کے مسائل پوچھو۔
جاؤ ان سے پوچھو ایام کے اندر اگر ایام وقت سے پہلے ہی ختم ہو جائے تو نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں پڑھ سکتی؟ ایام ختم ہو پاک ہو جائے پھر شروع ہو جائے پھر کیا مسئلہ ہے؟ مولا بتائیں یہ مسئلے کیا کافروں نے بتایا تھے؟ دراسات دینیا کر کے دیکھ لیے 2 سالہ کورس کر کے دیکھ لیے عالمہ شاٹ کورس کر کے 4 سالہ کر کے دیکھ لیا 6 سالہ کر کے دیکھ لیا وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ میری باتیں تل سچی باتیں کڑوی لگ رہی بابو جی پیچھے لوٹ آئیں آگے کی طرف ترقی کرتے کرتے پچھلا سب کچھ اجاڑ دیا ہے واپس آ جاؤ جو اللہ نے عزت کے ساتھ دیا اسی سنبھال لو گے شان چاند کے 2 ٹکڑے ستارے انگلی کے اشاروں سے ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کنکر کلمے پڑھ رہے ہاتھ جہاں لگ جائے شفائیں مل رہی ہاتھ جہاں اڑ جائے فتح آ رہی شان ہے پروگرام کیا ہے کیوں آئے جسے اللہ والضحا کہے جسے والتین والزیتون کی قسمیں اٹھائے کبھی لا اقسم بہذا البلد کبھی مزمل مدثر کہے اسے مکے کی گلیوں میں اپنے بندوں سے پتھر پڑوائے تو یہاں بات ٹکتی نہیں جس کی بیٹی کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلے قصور کیا تھا جس کی بیویوں کے گھر میں 4 مہینے چولہے نہ جلے جس کی بیٹی کی ڈولی میں بیٹھتے وقت بھی چادر کی حالت یہ ہو کہ 17 پیون لگے ہوئے ہیں اور خود باپ کا جس دن جنازہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے اندر آوے تو اس دن جو لباس سے بے تن تھا اس پہ بھی 17 پیون لگے ہوئے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں یہ اتنا بڑا اردو بازار تمہارے پاس موجود ہے پوری حضور کی سیرت پڑی ہوئی ہے کبھی